بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ بدلتی صورتحال آنے والے وقت میں پاکستان کا سیاسی رخ تبدیل کرنے جا رہا ہے۔ ناظرین، پوری قوم نے بیرونی سازش پر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کر دیا ہے اور عوام سڑکوں پر آ گئی ہے، اور عوام نے عمران خان کو مجبور کر دیا ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم نہیں تو ہم کسی کو وزیر اعظم نہیں رہنے دیں گے۔ اس میں نہ صرف پی ٹی اے کے رہنما بلکہ عام شہریوں نے سڑکوں پر آ گئے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم آج بھی عمران خان ہے۔ ہم امپورٹڈ سلیکٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف کو ریجیکٹ کرتے ہیں، جو بیرونی آقاؤں کے کہنے پہ کہتا ہے کہ بیکاریوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، پاکستانی بیکاری نہیں، خوددار قوم ہے۔ ناظرین، ایسی صورتحال پر عوامی موڈ کو دیکھتے ہوئے سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے عوام سے رابطے شروع کر دیے ہیں، اور اس کی وجوہات سامنے آ گئی ہیں کہ عمران خان کے خلاف جس دن عدم اعتماد کی گئی تو پاکستان کی 20 کروڑ عوام نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ جب عمران خان کے قریبی حلقوں سے رابطہ کیا گیا تو سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ میں اس ملک میں 22 سال جدوجہد وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں کی تھی، جب میں وزیر اعظم بن گیا تو میں نے اس بسیدہ نظام میں ماضی میں 40 سال سے حکومتیں کرنے والی اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اربوں خربوں روپے کی کرپشن کے کیس نکالے، مگر وہ بسیدہ نظام کی اسے تکنیکی فائدہ لیتے ہوئے نکل گئے۔ تو اب میں نے ان ڈاکو چوروں کے ساتھ بیٹھ کر اگر میں 3.5 سال وزیر اعظم رہ کے ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکا اور بسیدہ نظام ان کو بچاتا رہا، تو میں اب 2/3 میجورٹی لا کر ان لٹیروں کو نہ صرف لٹکاؤں گا بلکہ لوٹا ہوا مال واپس لوں گا۔ اسی لیے میں نے قومی اسمبلی سے استعفے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس موقع پر ناظرین، شاعر نے شاید اسی لیے کہا تھا، شاید مجھے نکال کر پریشان ہو رہے ہیں، شاید مجھے نکال کر پریشان ہو رہے ہیں، محفل میں اس خیال پر آ گیا ہوں میں پھر۔ ناظرین، اس شعر کی مجھے تو اتنی شعر و شاعری سے دلچسپی نہیں ہے، لیکن شاید غیر ملکی طاقتوں نے عمران خان کو اور پاکستان میں کچھ چند مفاد پرستوں نے ان کے خلاف سازش کر کے اور پیسے کی اربوں روپے کی تقسیم کر کے نکال دیا، لیکن عوام نے سو موٹو لیتے ہوئے عمران کو دوبارہ وزیر اعظم بنانے کا تہیہ کر لیا اور کہا کہ جب تک ہم عمران خان کو 2/3 اکثریت سے نہیں لائیں گے تو ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ بات ناظرین، عوامی موڈ دیکھتے ہوئے موجودہ حکومت، وزیر اعظم شہباز شریف، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان سختے کے عالم میں آگے پریشان ہے۔ آج یہی وجہ سے پاکستان کے 9 منتخب وزیر اعظم وزارت عظمیٰ کے منشور چلانے کی بجائے، حکمت عملی بنانے کی بجائے، صبح کبھی آصف علی زرداری کو منانے چلے گئے، روٹے ہو پیا تمہیں کیسے مناؤں، پھر ایم کیو ایم کے پاس چلے گئے، پھر باپ پارٹی کے پاس چلے گئے، پھر فضل الرحمان صاحب کے پیچھے چلے گئے۔ اس بارے میں بعض سینئر سیاستدانوں کو کہنا ہے کہ یہ ساری جماعتوں کے پاس شہباز شریف کو اچانک اس لیے جانا پڑا کہ وہ وزارتوں پر انتشار پایا جاتا ہے، اور ہر بڑی سیاسی جماعت پرکشش وزارت اپنی مانگ رہی ہے، جس پر وزیر شہباز شریف ملک کا نظام چلانے کی بجائے اپنے 14 سے زیادہ اتحادی جماعتوں کو منانے پر لگے ہوئے ہیں۔ اس دوران عوام نے اپنا غم و غصہ خوب نکالا اور عوام سڑکوں پر آ گئے اور انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ اس موقع پر جب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اپنے عہدے کا حلف لے رہے تھے تو بعض وجوہات کی وجہ سے آرمی چیف کو جو حلف وفاداری کی تقریب تھی لوگ نہیں دیکھ سکے، وہ آئے نہیں آئے اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن اس تقریب میں آرمی چیف، پاکستان فوج کے سربراہ
قمرجیت باجوہ نہیں آئے، اور اس تقریب کو پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے کہ وزیر اعظم کا اوتھ صدر پاکستان جو آئینی طور پر صدر ہیں عارف علوی نے لینے سے انکار کر دیا، تو چیئرمین سینٹ نے ان کا اوتھ لیا۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے اپنی کچن کیبنٹ سے میٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ یاد رکھ لو اس ملک کی فوج میرے ساتھ ہے، جو پاک فوج کے خلاف بات کرے گا، نامناسب الفاظ استعمال کرے گا، اس کا پی ٹی آئی سے کوئی واسطہ نہیں۔ ناظرین، کچھ گندے لوگوں نے، کچھ نادان لوگوں نے جو پاکستان کے امن کے خلاف ہیں، پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، چند روز سے پاک فوج کے بارے میں چند گندے آنڈوں نے نازیبا الفاظ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر چلانے شروع کر دیے، جس پر پاکستان کی 2200 کروڑ عوام نے احتجاج کیا کہ چند گندے آنڈے فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس پر سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج اپنی جماعت پی ٹی آئی کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ فوج کے خلاف جو زبان اٹھے گی چلے گی اس کو کاٹ دیا جائے گا، فوج پاکستان کی سلامتی کی ضمانت ہے۔ اسی سلسلے میں ایف آئی اے نے آج پاکستان بھر میں کریک ڈاؤن کیا ہے جو پاکستان کے اہم ترین اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ کسی بھی شخص بزرگ باپ پر سب سے بھاری جنازہ جوان بیٹے کا ہے، جوان بیٹے کا ہے۔ تو یہ پاک فوج کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ شہیدوں کی فوج ہے، یہ غازیوں کی فوج ہے، اور لاتعداد لوگ جنگوں اور یہاں پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے معذور ہو گئے، لیکن انہوں نے پاکستان کی سلامتی کے لیے اپنے سینوں کو بارود سے چوما۔ تو جو یہ گندے لوگ پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا ایک آئینی اور ایک محب وطن ہونے کی نشانی ہے، کسی کو بھی اداروں کو بدنام کرنے کی نشانی نہیں۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ اداروں کو آئینی اور قانونی طور پر اپنی لمٹ میں رہ کے کام کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھیں کہ جس ملک کی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے فوج کمزور ہوتی ہے، وہاں دشمن ملک کی فوج آتی ہے، جس پر آج پاکستان کی بہت بڑی تعداد نے پاک فوج سے اظہار ہمدردی اور اظہار یکجہتی کے لیے کہا ہے فوج ہماری ہے، فوج پاکستان کی ہے اور پاکستان فوج کا ہے۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے، اپوزیشن جماعتوں نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد اسمبلی میں تو کر دیا، اس کے تانے بانے بنے گئے امریکہ میں، جہاں ایک پاکستانی ایمبیسڈر کو بلا کر کہا گیا کہ عمران خان کی حکومت کو گھر جانا ہوگا، اور عدم اعتماد سے پہلے عدم اعتماد کی سازش انہوں نے خود ہی بے نقاب کر دی کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آ رہی ہے، کامیاب ہو گئی تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے ورنہ تمہیں سخت مشکل دیکھا پڑے گا، جس پر سابق وزیر اعظم عمران خان نے خودداری اور قوم کے مفاد پر اور عوام کی آزادی پر کمپرومائز کرنے کی بجائے حکومت کو سے جانا مناسب سمجھا اور آواز حق بلند کی کہ وہ بلیک میلروں سے بلیک نہیں ہوں گے۔ پاکستان میں جو 40 سال سے مسلط تھے انہوں نے خرید و فروخت شروع کر دی، اور پی ٹی آئی کے کم و بیشتر 18 سے 20 لوگ منحرف کر لیے، اور مبینہ طور پر پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب، فواد چودھری، اسد عمر، فیصل واڈا اور دیگر وزراء کے مطابق ان کو 15 سے 20 ارب روپیہ بانٹا گیا، اور پاکستان کی آزادی کو امریکہ کے ہاتھوں غلام رکھنے کی سازش کی گئی، جس پر وزیر اعظم نے حکومت قربان کر دی۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ میں اگر اپوزیشن جب اقتدار میں تھا تو میں نے کوشش کی کہ ان تمام لٹیروں کے خلاف سخت کارروائی کروں، لیکن بسیدہ نظام اور اس نظام میں چھپے ہوئے چند بیوروکریٹ اور سرکاری افسر جو پرانی حکومتوں کے غلام تھے، آج یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیب آفس سے اسلام آباد میں ایک بندے نے نواز شریف فیملی کی کرپشن کے ثبوت غائب کرنے کی کوشش کی تو جسے پکڑ لیا گیا۔ اب عمران خان نے کہا ہے کہ وہ اگر اقتدار میں رہ کے حکومت کے عوام کے لیے خدمت نہیں کر سکے اور لوٹا ہوا مال نہیں لے سکے تو اپوزیشن میں بیٹھنا ان کے لیے فضول ہے۔ ایم این اے کا ٹائٹل ان کی گاڑی پہ نہیں چاہیے، اور وہ عوام میں جا رہے ہیں، اور انہوں نے اس نظام کو بدلنے کے لیے 2/3 میجورٹی کے لیے اعلان کر دیا ہے، اور ایک قومی اسمبلی کی سیٹوں کو ٹانگ مار کے پھینک دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں عوام کی اگر خدمت نہ کر سکا
تو مجھے وزیر اعظم رہنے کو میں نے پریفر نہیں کیا تو اپوزیشن لیڈر بننے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب عمران خان کل عشاء کے بعد پشاور میں ایک بہت بڑا عالمی سازش کے بعد حکومت سے تبدیل ہٹائے جانے کے بعد پہلا جلسہ کریں، اس کے بعد وہ 17 کو کراچی میں کریں اور مینار پاکستان دوبارہ بننے کا اعلان کیا ہے عمران خان۔ اسی مہینے کے اختتام پہ مینار پاکستان میں جلسہ کریں گے۔ یاد رکھیں کہ چار دفعہ مسلم لیگ نون حکومت میں آئی اور پیپلز پارٹی آئی، لیکن آج تک مینار پاکستان نہیں بھر سکے۔ انہیں خدشہ ہے کہ انہیں سازشوں سے اور پیسوں سے اقتدار میں تو آ جاتے ہیں لیکن عوام کی اسٹریٹ پاور نہیں ہوتی۔ اب عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کل وہ پشاور عشاء کے بعد کراچی مزار قائد پر جلسہ کریں گے اور لاہور میں بنیں گے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اہم ترین لوگوں نے رابطہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو سازش سے اپوزیشن جماعتوں نے مل کر غیر ملکی آنکھوں کے اشاروں پر تو اقتدار سے الگ کر دیا، لیکن آپ لوگوں کے دلوں سے نہیں نکل سکے، جس وجہ سے پرسوں لاتعداد لوگ نکلے ہیں۔ تو آپ سیاسی سسٹم سے الگ نہ ہو۔ عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ 1 مہینے کے اندر اندر اس حکومت کو گھٹنے ٹیک دے گی اور یہ الیکشن میں کرانے پر مجبور ہو جائے گی۔ دوسری طرف ملک کا اربوں روپے مبینہ طور پر لوٹنے والوں کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف جو 2.25 سال سے بیمار تھے، جن کے پلیٹلیٹ سیٹ نہیں ہو رہے تھے، ڈاکٹر کہہ رہا تھا آپ چارپائی سے اٹھ نہیں سکتے، کرسی سے ہل نہیں سکتے، فوری طور پر شہباز شریف صاحب نے حکومت سنبھالتے ہی نواز شریف کے پاسپورٹ کو رینیو کرنے کے احکامات جاری کر دیے اور اسحاق ڈار کے کہا جا رہا ہے اسحاق ڈار اور نواز شریف ادھر سے سعودی عرب عمرہ کرنے جائیں گے، ادھر سے مریم نواز اور خاندان کے شریف فیملی کے تمام نام ECL سے نکال دیں گے اور وہ پاکستان میں آ کر نہایت ذمہ دار آدمیوں نے اطلاع دی ہے کہ نواز شریف جب سپریم کورٹ نے ان کو نہل کیا تھا، جب انہوں نے ملک کی 2 اہم شخصیات سے رزائن مانگا تھا اور سلیکٹڈ کہا تھا اور سلیکٹر کو برا بھلا کہا تھا، وہی نیریٹو دوبارہ اپنائیں گے، جس پر اہم حلقوں میں اس اطلاعات کے بعد تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ یہ ملک دشمنی پر پھر لوگ کچھ مسلط ہو جائیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز کل جان کے ادھر پرائم منسٹر ہاؤس گئی اور اس کی تصویر وائرل کی، اور وہ مریم نواز صاحبہ ہے جنہوں نے پاکستان کی فوج پر 2018 کے الیکشن پہ دھاندلی کے الزام لگائے تھے، اسٹیبلشمنٹ پر دھاندلی کے الزام لگائے تھے۔ اب ناظرین، ساری عمر PTI 2018 کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کہتی رہی سلیکٹر بھی ملک دشمن ہے اور سلیکٹر بھی اور سلیکٹڈ بھی۔ اب اچانک حکومت ملتے ہی ان کی رالیں ٹپک گئی، جس اقتدار کو ٹھوکر عمران خان نے مار کے اپوزیشن آیا اور اپوزیشن سے بھی ریزائن دے رہا ہے۔ پہلے یہ کہتے تھے 3 مہینے میں وہ جعلی الیکشن ہے، فراڈ الیکشن ہے 2018 کے، اس میں دھاندلی کی گئی۔ اب اقتدار ملتے ہی مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے کہا کہ ہم 5 سال پورے کریں گے، اور کیونکہ ہم کسی بھی قیمت پر 4 مہینے میں الیکشن نہیں کرائیں گے۔ ان کا خیال ہے کہ حکومت کا اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کہ اگر عمران خان صاحب امریکن نیریٹیوز کی سازش آنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں زیادہ چلے گئے ہیں اور وہ 2/3 میجورٹی سے آ جائیں گے، اگر فوری الیکشن کرائے تو ان کی سازش یہ ہے کہ اس الیکشن کو 1.5 سال ڈیلے کیا جائے۔ آج شہباز شریف نے اقتدار سنبھالتے ہی آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی اور آصف علی زرداری نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ انتقامی کارروائیوں سے گریز کریں، ورنہ عمران خان زیادہ پاپولر ہو جائے گا، پھر وہ MQM کو منانے گے، پھر مولانا فضل الرحمان کو منانے گے اور پھر دیگر باب جماعتوں کو وزارتوں کی بندر بانٹ ہو رہی ہے۔ ناظرین، آپ خود فیصلہ کریں۔ اب کی جو حکومت ہے آج کی پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر 14 جماعتوں کی، سارے ڈے فرسٹ سے 2018 25 جولائی سے کہہ رہے ہیں یہ الیکشن دھاندلی بنا ہے، سلیکٹر اور سلیکٹڈ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اب اسی اسمبلی کو دعویٰ کر رہے ہیں کہ پورا 5 سال پورے کریں گے۔ اگر وہ واقعی 2018 کا الیکشن دھاندلی والا تھا تو یہ آج جتنے بھی اراکین ہیں اس میں منتخب ہوئے ہیں، ان کی حرام کے کام، ان کے نجائز کام جائز اور کسی کے جائز کام بھی ناجائز۔ کیا یہ پاکستان سے محبت ہے یا اقتدار سے چمٹے رہنے کی حوث؟ اس کا فیصلہ آپ کریں۔ آنے والے دنوں میں عمران خان کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی 20 کروڑ عوام کے ساتھ مل کر
ملک دشمنوں کے خلاف نظام بھی تبدیل کریں گے اور اس حکومت کو جلد از جلد الیکشن کرا کے دوبارہ اقتدار میں آئیں گے. بسیدہ نظام کو ان کے بچے چھٹے ہوئے جاسوس جو مختلف سرکاری اداروں میں بیٹھے ہیں ان کو نکال باہر پھینکیں گے اور لوٹا ہوا مال پاکستان واپس لائیں گے. ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی. آپ کا لیڈر جو بیماری کا بہانہ کر کے سابق وزیر اعظم عدالت سے سزا یافتہ نواز شریف ملک سے باہر گیا تھا, وہ واپس آنے کی تیاری کر رہا ہے. ناظرین میری آپ سب سے گزارش ہوگی, پاک فوج ملک کا ادارہ ہے. اگر بھارت جیسے درندے ہونے کے بعد پاکستان محفوظ ہے تو فوج کی وجہ سے, ان کے خلاف پراپوگنڈے والوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے. فوج ہماری ہے. یہ شہید جو 20-20 22 25 سال کا فوجی جوان نائک اور کیپٹن میجر شہید ہوتے ہیں, وہ ہمارے اور آپ کے لیے ہوتے ہیں. یہ مضبوط ہوں گے تو ہم مضبوط ہوں گے. پاکستان کی سیاسی صورتحال بدلتی رہے گی, حکمران آتے جاتے رہتے ہیں, ملک قائم رہنا چاہیے, خوشحال رہنا چاہیے. پاکستان زندہ باد.